وحشیانہ احتجاج کے بعد تحریک انصاف سیاسی تنہائی کا شکار۔ 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے وحشیانہ احتجاج نے پاکستان کی سیاسی صورتحال کو الٹا کر رکھ دیا ہے۔ جہاں اسے پاکستانی فوج کے لیے 9/11 قرار دیا جا رہا ہے، وہیں احتجاج کی ماسٹر مائنڈ پارٹی سیاسی تنہائی کا شکار ہو چکی ہے۔ عمران خان ہمیشہ سے کرپشن کو بنیاد بنا کر دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے اور بیٹھنے پر تیار نہیں تھے، اور جب کبھی ایسی آوازیں اٹھی کہ تحریک انصاف اور حکومت میں مذاکرات ہو رہے ہیں تو عمران خان نے خود پیش کی شرطیں عائد کر کے انہیں ناکام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عمران خان کے اسی طرز عمل کے باعث ہر معاملے میں تحریک انصاف ایک اور دیگر جماعتیں دوسری طرف نظر آئیں۔ اسی وجہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت دیگر بڑی جماعتوں نے بھی ان کے ساتھ بات کرنے میں کبھی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ ایسے میں فوج جیسے ادارے پر وحشیانہ انداز حملہ آور ہونے نے باقی کسر بھی نکال دی۔ عمران خان توقع کر رہے تھے کہ کور کمانڈر ہاؤس GHQ جیسے اہم ترین مقامات پر حملہ کر کے وہ آرمی چیف کو دباؤ میں لے آئیں گے، اور آخرکار آرمی چیف ان کے فیصلے ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، یا عمران خان فوج کے اندر آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی امید لگائے بیٹھے تھے کہ ان حملوں کے بعد فوجی افسران ہی آرمی چیف کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیں گے۔ تاہم فوج پر اندھا دھند حملوں نے پوری قوم کو تحریک انصاف کے خلاف متحد کر دیا ہے۔ اگرچہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتیں ہی سیاست میں فوج کی مداخلت سے خوش نہیں، لیکن تحریک انصاف کے پرتشدد احتجاج نے ان پارٹیوں کو بھی وقتی طور پر ہی صحیح فوج کا ہمدرد بنا دیا ہے۔ امیدوں کے برعکس نہ صرف احتجاج میں شامل کارکنوں اور لیڈروں کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں، بلکہ ایسے رہنماؤں کو بھی پکڑ لیا گیا جن کا حملوں میں براہ راست عمل دخل نہیں تھا۔ اس پر مزید گرفتار کارکنوں کے حوالے سے عمران خان اور دیگر پارٹی لیڈروں نے اپنے رویے سے پارٹی کو مزید تنہا کر دیا۔ توڑ پھوڑ کرنے والے پارٹی کارکنوں کو یہ امید تھی کہ پارٹی قیادت انہیں قبول کرے گی، لیکن ان کی امیدوں کے خلاف عمران خان نے واضح اعلان کیا کہ توڑ پھوڑ کرنا پارٹی کی پالیسی نہیں، اور نہ ہی توڑ پھوڑ کرنے والے لوگوں کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے، بلکہ عمران خان کا فوکس اس بات پر رہا ہے کہ بلوائی دراصل ایجنسیوں کے ہی لوگ تھے جنہیں تحریک انصاف کے کارکن بتایا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، سینئر رہنما فواد چودھری نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جو کوئی پکڑا گیا ہے اسے توڑ پھوڑ کی سخت سزا دی جائے۔ عمران خان کی متشدد سیاست نے نہ صرف مذاکرات کی کہانی کا دی اینڈ کر دیا ہے، بلکہ پارٹی کو پابندی کے خطرے کا بھی سامنا ہے، حتیٰ کہ پاکستان کا لبرل طبقہ اور سول سوسائٹی جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کی سخت مخالف رہی اور جس کے نمائندوں کو فوج پر تنقید کے باعث جلا وطنیوں کا سامنا ہے، وہ نمائندے بھی تحریک انصاف کے مقابلے میں فوج کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان حالات میں کوئی بھی سیاسی جماعت یا لیڈر تحریک انصاف کو رعایت دینے پر تیار نہیں، چاہے وہ یاسمین راشد اور شیریں مزاری جیسی بزرگ خواتین رہنماؤں کی گرفتاری ہو یا کارکنوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کو اس مقام تک پہنچانے والے پارٹی چیئرمین عمران خان پارٹی کے اندر ان حالات کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، یا ان میں انہیں کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں، یہ جلد ہی ہمارے سامنے آ جائے گا۔